الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی۔ رب ذوالجلال کا احسان اور کرم۔ آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ بقرہ شیفہ کی 157 نمبر آیا شیفہ سے آگے۔ تو ملاحظہ کیجئے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک یہ صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ رب العزت جل وعلا کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، پس جو بھی کوئی حج کرے، او اعتمر یا وہ عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی بھی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کے درمیان وہ طواف کرے، چکر لگائے، گھومے۔ ومن تطوع خیرا، جو بھی کوئی نیکی میں اضافہ کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، رب کریم فرماتا ہے فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ رب العزت جل اور اس کی نیکی کو قبول فرمانے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ شاکر کا لفظی معنی ہوتا ہے شکر کرنے والا۔ جس طرح ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں میں آپ کا مشکور ہوں گا، جملہ صحیح نہیں ہے۔ مشکور مفعول ہوتا ہے کہ میں شکر کیا گیا، بلکہ شاکر کہ میں شکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بھی شاکر ہے۔ شکر کا معنی ہوتا ہے قدر دانی کرنا، کسی چیز کی قدر کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی قدر کرنے والا نہیں ہے۔ ایک ذرہ کے برابر کو نیکی کرے، میرا اللہ اس کی بھی قدر فرماتا ہے، یعنی قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہاں شاکر کا معنی پھر ہوگا صلہ دینے والا، یعنی قبول فرمانے والا، تیری نیکیوں کی قدر فرمانے والا، تجھے تیری نیکیوں کا بہترین بدلہ عطا فرمانے والا، علیم جاننے والا۔ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں کہ جن کے درمیان حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ میرے کریم آقا کی جدہ محترمہ حضرت سیدہ ہاجرہ خاتون نے چکر لگائے تھے۔ واقعہ آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ جب حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام میرے کریم آقا کے جد محترم بہت چھوٹے سے بچے تھے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدہ ہاجرہ خاتون اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو رب کائنات کے حکم کے تحت بیت الحرام کے پہلو میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور انہوں نے عرض کیا تھا کہ اے میرے پروردگار عالم جل وعلا، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، مولا تعالیٰ میں نے بے آب و گیا وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے قریب، عزت والے گھر کے قریب اپنی اولاد میں سے بعض کو، من ذریتی، اپنی اولاد سے، یعنی حضرت اسماعیل کو چھوڑا ہے اور سیدہ ہاجرہ کو۔ جب پانی ختم ہو گیا، حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ رونے لگے، تو سیدہ ہاجرہ پانی کی تلاش میں وہ سامنے کی پہاڑیوں کی جانب بڑھیں، جو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں۔ پہلے کوہ صفا پہ چڑھیں، دائیں بائیں دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، ظاہر ہے کہ لخت جگر کی جانب بھی دیکھا ہوگا، اور پھر اس پہاڑی سے اتریں، پانی نظر نہ آیا، دوسری پہاڑی پہ چڑھیں۔ جب دوسری پہاڑی پہ چڑھنے کے لیے پہلی پہاڑی صفا سے نیچے اتریں تو راستہ میں تھوڑا سا بھی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ بائیں جانب الٹے ہاتھ، لیفٹ ہینڈ، جدھر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ
آرام فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے، یعنی حرم کعبہ بھی ادھر۔ تو ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا، جب سیدہ حاجرہ خاتون ٹیلے کے سامنے تشریف فرما ہوئیں آئیں تو تھوڑی دیر کے لیے بچہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت سیدہ حاجرہ خاتون ممتا کی ماری محبت میں، اپنے لخت جگر کی محبت میں وہاں تیز تیز قدم اٹھائے، دوڑنے کے انداز میں آپ دوڑیں، اور اتنی دیر تک دوڑی جب تک وہ ٹیلہ اوٹ میں تھا۔ جب وہ ٹیلہ ختم ہو گیا آپ پھر نارمل حالت میں چلیں۔ سامنے کوہ مروہ تھا، یعنی مروہ پہاڑی تھی۔ حضرت سیدہ حاجرہ خاتون سلام اللہ تعالیٰ علیہا اس پہاڑی کی چوٹی پر چڑھیں، ظاہرہ لخت جگر کو بھی دیکھا، اور لخت جگر جہاں حرم کعبہ ہے اس کے قریب اس وقت حرم کعبہ موجود نہیں تھا، محض ایک ٹیلہ تھا۔ حرم کعبہ جو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے تعمیر فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، وہ طوفان نوحی کے وقت اللہ رب العزت نے اس کو اٹھا لیا تھا۔ اب یہاں اس کے کھنڈرات تھے، ایک ٹیلہ سا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کبھی کوئی عمارت ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی ٹیلے کے پہلو میں جہاں کسی عمارت کے وہ آثار تھے، اسی کے پہلو میں سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو اور سیدہ حاجرہ خاتون کو لا بٹھایا تھا۔ تو آپ اس جانب آپ نے دیکھا اور پھر دائیں بائیں بھی دیکھا، کوئی بھی پانی کا نام و نشان تک نظر نہ آیا۔ پھر اس ٹیلے سے اتر آئیں اور پھر یعنی اس پہاڑی سے اتر آئیں، پھر وہ پہلی پہاڑی کی جانب بڑھیں جو کوہ صفا ہے۔ رب کائنات جل وعلا کی شان بے نیازی دیکھیے، وہ ٹیلہ جو راستے میں آتا تھا کوہ صفا کے قریب، وہاں سے پھر دوڑ کر گزریں تاکہ بچہ نگاہوں سے جو اوجھل ہے جلدی میں اس کو دیکھ سکوں۔ اس پہاڑی پہ چڑھیں، ادھر بھی پانی نظر نہ آیا۔ انسان میں ایک تجسس کا مادہ پایا جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ آپ نے اپنے موٹر سائیکل، اپنی گاڑی یا سادہ سائیکل یا گھر کے کسی تالے کی کوئی چابی آپ نے کہیں رکھی ہوئی ہو، تو آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے تلاش کرنے کا؟ آپ یہ جیب دیکھتے ہیں، 2 جیبیں ہیں تو یہ بھی دیکھیں گے، 3 جیبیں ہیں تو سامنے والی جیب بھی دیکھیں گے، 4 جیبیں ہیں تو چوتھی جیب شلوار والی، پینٹ والی وہ بھی جیب دیکھیں گے۔ آپ کو چابی نہیں ملے گی، آپ ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد دوبارہ پھر جیبوں میں ڈال لیں گے کہ شاید یہ ادھر تو نہیں ہے، پھر ادھر جیب کو دیکھیں گے، پھر جہاں پہلے رکھی تھی چابی دیکھتے ہیں، پھر وہاں دیکھیں گے، بار بار ایک عمل کو دہرائیں گے۔ حالانکہ آپ کی جیب اتنی بڑی تو نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہاتھ ڈالا تو سارے کونوں تک نہ پہنچ سکا ہو کہ آپ کو بار بار جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑا۔ نہیں، انسان میں تجسس کا مادہ ہے۔ اسی تجسس کے تحت سیدہ حاجرہ کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتی تھیں، کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتی تھیں، شاید پانی نظر آ جائے۔ حضرت حاجرہ کے ذہن اقدس میں اس وقت سوائے پانی کی تلاش کے اور کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے لخت جگر کی جان بچانا چاہتی تھی۔ لخت جگر کا حلق سوکھ گیا تھا، دودھ بھی تو نہیں آ رہا تھا، پانی کی ایک بوند بھی موجود نہیں تھی۔ ممتا کی ماری وہ پانی کی تلاش میں بھاگی پھر رہی تھیں۔ اس حاجرہ گن نہیں رہی تھی میں کتنے چکر لگا رہی ہوں، لیکن میرا اللہ ملاحظہ فرما رہا تھا۔ میں گن رہا نہیں کہوں گا، وہ تو جانتا ہے نا، میرا اللہ ملاحظہ فرما رہا تھا۔ جب وہ 7واں چکر تھا کوہ صفا پہ، چکر نہیں بلکہ دوڑ کے ہی، اب صفا سے لے کے مروہ تک 1، مروہ سے لے کے صفا تک 2، صفا سے لے کے مروہ تک 3، 4، 5، 6، 7ویں پھر دوڑ کوہ مروہ پہ ختم ہوئی تو حضرت سیدہ حاجرہ خاتون کو لخت جگر کے قریب چمکتا ہوا پانی نظر آیا۔ آپ بےتابانہ انداز میں دوڑیں، آ کے کیا ملاحظہ فرماتی ہیں؟ سادہ سے لفظوں میں یوں کہیے کہ جس طرح کاتب تقدیر فرما رہا ہو، حاجرہ جس پانی کی تلاش میں تم صفا مروہ کے درمیان چکر لگا رہی ہو، وہ پانی تو تیرے لخت جگر کے قدم چوم رہا ہے۔ جہاں سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے رب کائنات کے قدرت کامرہ سے وہاں چشمہ پانی کا پیدا ہو گیا تھا۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت سیدنا جبریل امین نے اپنا پر مار کا چشمہ جاری کیا تھا، جیسے بھی ہوا، جس طرح بھی ہوا اللہ نے کیا، خواہ وہ جبریل امین کے توسط سے ہوا یا حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑیوں کے صدقہ سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے پانی کا وہ چشمہ پیدا فرما دیا۔ حضرت سیدہ حاجرہ خاتون سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آپ نے اس پانی کے گرد گرد ریت کی دیوار، وہاں ریت ملی، کینکریں ہیں، ریت ہے، کینکریں پہاڑی علاقہ ہے، ریت اور کینکریں، آپ نے وہ ہلکی ہلکی دیوار بنانا شروع کر دی اور فرماتی تھی زم زم زم، اپنی زبان میں زے کے ساتھ ہے،
یعنی رے زے کے ساتھ زم، آب زمزم، لال کے ساتھ زم ہو تو معنی مذمت ہوتا ہے، لال کے ساتھ زم ہونا تو معنی مذمت ہوتا ہے، برا معنی ہوتا ہے۔ زے کے ساتھ زم ہے یعنی زا کے ساتھ، زا زبر میم زم، فرمانے لگی زم زم زم، اپنی زبان میں ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، رب کائنات جل وعلا نے ان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما لیا۔ یہ تو ایک عام حالت ہی نا، جس طرح بندہ اپنے سے باتیں کرتا ہے، اپنے آپ باتیں کرتا ہے، اب پانی سے گفتگو کرنا، اے پانی میرا حکم مان، وہ تو اس وقت ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ پانی میرا حکم مانے گا، لیکن وہ جس طرح انسان کی عادت ہے وہ باتیں بھی کرتا ہے، کام بھی کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے۔ میرے قریب نے صحابہ سے فرمایا اگر میری جدہ محترمہ اس کو نہ روکتی، زمزم نہ فرماتی، تو یہ چشمہ اتنا بڑا ہو جاتا، پورے شہر مکہ کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ظاہری طور پر تو بڑا نہیں ہوا، مگر حقیقی طور پر آپ جانتے ہیں کہ زمانے میں، پورے زمانہ میں سب سے زیادہ پانی اسی چشمے سے نکالا جاتا ہے، اسی کنویں سے نکالا جاتا ہے۔ وہاں ٹیوب ویل کنویں کو کہتے ہیں، ٹیوب کو، یہ ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں جو دن رات وہاں سے پانی نکالتے چلے جاتے ہیں۔ رب کائنات کی قدرت دیکھیے، پانی ختم ہوتا ہی نہیں ہے، پوری دنیا میں پانی سپلائی کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ پانی میں کمی نہیں آتی۔ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کے قدموں کے صدقہ سے وہ پانی میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم کا ارشاد گرامی قدر ہے، تم جس بیماری کو ختم کرنے کے نیت سے پانی پیو گے، رب کائنات وہی بیماری ختم فرما دے گا۔ تم بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے پانی پیو گے، بھوک اور پیاس مٹ جائے گی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم کی سنت مطہرہ ہے، زمزم شی پیتے ہوئے یہ پڑھنا، اللہم انی اسألک، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، علما نافعا، اس علم کا جو نفع دینے والا علم ہے، رزقا حلالا واسعا، اس رزق کا جو وسیع ہے اور حلال ہے، وشفاء لکل داع، اور ہر مرض کی میں تجھ سے شفا مانگتا ہوں۔ زمزم شی پیتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں اس دعا کے ساتھ ساتھ بارگاہ رب العزت میں یہ بھی عرض کریں، اے اللہ تعالیٰ جل وعلا میں زمزم قیامت کے دن کی پیاس بجھانے کے نیت سے پیتا ہوں، مجھے قیامت کے دن پیاس نہ لگے، اپنی حفاظت میں رکھنا۔ زمزم شی پیتے ہوئے اللہ تعالیٰ جل وعلا دعا کو شرف قبول سے نوازتا ہے۔ زمزم کے ساتھ پلیدی کو دھونا مکروہ ناجائز ہے، یعنی طہارت نہیں کی جا سکتی اس کے ساتھ، ہاں برکت کے لیے اپنے جسم پر پانی بہایا جا سکتا ہے۔ میرے کریم آقا نے اپنے سینہ انور پر اور اپنے سر مقدس پر پانی بہایا تھا، برکت کے لیے پانی بہایا جا سکتا ہے۔ غسل کرنے کی نیت سے اس کو استعمال نہ کریں، وضو کرنے کی نیت سے گریز کریں کہ وہ پانی بڑی عزتوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے۔ یہ ساری کی ساری عزتیں اور عظمتیں میرے کریم آقا کے جد محترم کے قدموں کے صدقہ سے ہوئیں۔ یاد رکھیے کائنات کا اعلیٰ ترین پانی، اعلیٰ ترین پانی وہ پانی ہے جو میرے کریم آقا کی مبارک انگلیوں سے نکلا، یا وہ کلی جو میرے نبی نے منہ میں پانی ڈال کر باہر نکال کر اسی کو عطا فرمایا، یہ اعلیٰ ترین پانی ہے۔ پھر اس کے بعد زمزم کا نمبر آتا ہے، پھر باقی پانیوں کا خواب ہو، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں آب کوثر سے بھی اعلیٰ ہے زمزم کا پانی، فرماتے ہیں آب کوثر سے بھی اعلیٰ ہے کہ میرے کریم آقا کو شب معراج اسی پانی کے ساتھ آپ کے قلب انور کو غسل دیا گیا تھا، اور اسی پانی کے ساتھ میرے کریم آقا نے وضو فرمایا تھا۔ اور حضور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد زمزم شریف کے کنویں پر تشریف فرما ہوئے، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں سے ڈول نکال کر لوگوں کو پانی پلا رہے تھے۔ آپ ساقی الحجج ہیں، حاجیوں کو پانی پلانے والے۔ تو میرے کریم آقا رسول عربی نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، چچا میرا جی چاہتا ہے کہ ایک ڈول میں بھی پانی کا نکالوں، مگر میں نکالوں گا نہیں،
اس لیے نہیں نکالوں گا کہ لوگ تم پہ غالب آ جائیں گے، یعنی پھر ڈول نکالنا میری سنت بن جائے گی، سارے لوگ کوشش کریں گے میں بھی ڈول نکالوں، میں بھی ڈول نکالوں، میں بھی ڈول نکالوں، پھر تم ڈول نہیں نکال سکو گے، لوگ ڈول نکالیں گے پانی کے۔ اور اگر یہ یوں سنت بن گئی، میرے کریم آقا بڑے کریم ہے، اللہ کی عزت کی قسم بڑے کریم ہے، پھر قیامت تک کو بندہ وہ سنت اس طرح ادا نہ کر پاتا جس طرح آج وہاں پابندی ہے، کنواں کی زیارت تک بھی نہیں کی جا سکتی۔ میں نے بحمد اللہ تعالیٰ بہت مرتبہ زیارت کی، پہلے زیارت کی جاتی تھی، اب توسیع حرم کی وجہ سے وہ زیارت نہیں کی جا سکتی کنویں کی۔ تو بہرحال وہ کنواں موجود ہے، پانی کی سپلائی جاری ہے، میرے کریم آقا کے جد محترم کا معجزہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ حضرت سیدہ حاجرہ خاتون سلام اللہ تعالیٰ کوہ صفا اور مروہ کے بین دوڑی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اپنی نشانی قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ زمانہ جاہلیت میں بے لباس ہو کر حرم کعبہ کا طواف کیا جاتا تھا۔ خواتین و حضرات، بعض اوقات ایسی ہوتا ایک چکر میں ایک مرد ہے تو اپنے سر کی یہ دستار، عورت ہے تو سر کا دوپٹہ اتار کر وہ حرم کعبہ کے اندر پھینک دیتے۔ حرم کعبہ کے اوپر چھت نہیں تھی، دونوں طرف دروازے تھے جو کھلے دروازے تھے، ان پر کوئی یہ تختے وغیرہ لگے ہوئے نہیں تھے، کھلے دروازے تھے بغیر تختوں کے، تو اندر پھینک دیتے عمامہ، پگڑی، ٹوپی یا وہ دوپٹہ جو عورت نے سر پر رکھا پہلے چکر میں، دوسرے چکر میں قمیض، تیسرے چکر میں تہمد بھی، بالکل برہنہ ہو کر حرم کعبہ کا طواف کرتے۔ اور ان کا خیال تھا کہ جس طرح ہمارے کپڑے ہمارے بدن سے جدا ہو رہے ہیں، اسی طرح ہمارے گناہ بھی ہمارے بدن سے جدا ہو رہے ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ، وہ تو جاہلیت کا عقیدہ تھا، اللہ اس کے رسول نے تو بیان نہیں فرمایا تھا، کسی بھی نبی نے یہ بیان نہیں فرمایا تھا، جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اور بدکاری عام تھی، جب بالکل بے لباس عورتیں اور مرد، نوجوان لڑکیاں نوجوان لڑکے بھی گھومیں گے، پھر بدکاری تو یقینی ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ بدکاری کو برا بھی نہیں سمجھتے تھے، معاذ اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ تعالیٰ۔ میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور، وہ فخر کرتے تھے، خیال کرتے تھے بدکاری کا کرنا فخر ہے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کبھی کبھی نشانیاں بھی دکھاتا ہے۔ اصاف اور نائلہ، اصاف مرد کا نام تھا، نائلہ لڑکی کا نام تھا، ان دونوں نے حرم کعبہ میں بدکاری کی، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ بہت لوگ کرتے تھے، ان تنہا نے نہیں کی، بہت سارے لوگ کرتے تھے، جس طرح ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ بے لباس ہو کر طواف کرتے تھے، پھر وہ سب کچھ ہوتا تھا کہ جس کا تصور کیا جا سکتا ہے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی، اللہ تعالیٰ ان کی گرفت نہیں فرماتا تھا، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جل وعلا اس چیز کا اظہار بھی فرما دیتا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ یہ اصاف مرد اور نائلہ لڑکی دونوں حرم کعبہ میں بدفعلی کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پتھر کا بنا دیا، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ یہ دو بت ہو گئے جو بالکل برہنہ تھے، یعنی ایک مرد کا اور ایک عورت کا۔ کفار مکہ نے مرد کا بت جو اصاف تھا اس کا بت کوہ صفا پہ نصب کر دیا، اور نائلہ کا بت جو عورت تھی یہ کوہ مروہ پہ نصب کر دیا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، جن کو رب کائنات نے اپنے غضب کی وجہ سے پتھر کا بنا دیا تھا، ان کی جہالت دیکھیے۔ لوگ ابو جہل کو، ابو لہب کو عقل مند کہتے ہیں، ان کی جہالت دیکھیے، ان کی عقل کا جنازہ نکل گیا، انہوں نے ان دونوں کو رب سمجھ کر پوجنا شروع کر دیا، معاذ اللہ۔ کیونکہ ان کے ہاں بدکاری کرنا عیب نہیں تھا، باعث فخر تھا۔ بدکاری کے نتیجے میں جب یہ پتھر کے بنے تو انہوں نے کہا یہ رب بن گئے ہیں، استغفر اللہ تعالیٰ، گویا بدکاری کرتے کرتے رب بن گئے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ اور وہ جب صفا اور مروہ کے درمیان وہ چکر لگاتے تو ان کو چومتے، ان کو سجدہ کرتے، بالکل یہ برہنہ بے لباس تھے۔ اور یہ قبیلہ انصار والے بھی جو منات کی پوجا کرنے والے تھے وہ بھی آتے، تو پھر وہ ان کے درمیان چکر لگانے سے گریز کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اسلام کی دولت ایمان والوں کو عطا فرمائی، اسلام کا سورج طلوع ہوا، زمانے سے کفر شرک کی گٹا ٹوپ جو اندھیرے تھے وہ دور ہوئے، تو ایمان والوں کو ایک چیز کا احساس ہوا، میرے کریم آقا نے کے حکم سے ان دونوں پتھروں کو چکنا چور کر دیا گیا،
توڑ دیا گیا۔ اب نہ صفا پر کو بت تھا نہ مروہ پر کو بت تھا، لیکن مسلمانوں کو تھوڑا سا ایک ہچکچاہٹ سی محسوس ہوئی، ہم ان کے درمیان چکر لگائیں کہ جن کے درمیان کافر چکر لگاتے تھے۔ کافروں کے چکر لگانے کا طریقہ کیا تھا؟ کوہ صفا پہ جاتے تو اصحاب کو سجدہ کرتے، کوہ مروہ پہ جاتے نائلہ کو سجدہ کرتے اور ان کے جسموں کو چھوتے، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ۔ اس مسلمان اس چیز کو بڑا برا سمجھتے تھے، اس لیے برا سمجھتے تھے، پہلے تو یہ بھی کافر تھے نا مسلمان بھی، میرے نبی کے صدقہ سے اسلام کی دولت ملی اور اب دل میں شدید نفرت تھی بتوں کے خلاف۔ انہوں نے اس کے درمیان چکر لگانا معیوب سمجھا کہ ہم کافروں کی طرح چکر لگائیں، تو میرے اللہ نے ان کو احساس دلایا، ارے تم ان بتوں کی وجہ سے چکر نہیں لگا رہا ہو، ان خبیث بتوں کو ذہن سے نکال دو، میری بندی ہاجرہ خاتون کی سنت پر عمل کرو۔ یہ نہ خیال کرو کہ یہاں کافر گھومتے تھے، کوہ صفا پہ جاتے تھے تو اصحاب کو کوہ مروہ پہ جاتے تھے تو نائلہ کو سجدہ کرتے تھے، تو ہم ایسے تو نہیں کریں گے۔ تم نے کسی کو سجدہ نہیں کرنا سوائے رب ذوالجلال کے، لیکن ان کے درمیان چکر لگانا ہے، یہ کوئی گناہ نہیں، بلکہ میرے محبوب کا جو حکم تمہیں دیا گیا ہے نا، یہ اللہ کے حکم سے میرے نبی نے حکم دیا، کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ نہ سمجھو چکر لگاؤ، یہ حکم ہے۔ صفا مروہ کے درمیان طواف کرنا علماء کرام نے فرض بھی لکھا ہے اور واجب بھی لکھا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ حنفیہ کے نزدیک واجب ہے صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا، اور بعض علماء نے اس کو فرض بھی لکھا ہے، حنفیہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں، یعنی صفا مروہ کے درمیان چکر لگائے بغیر نہ عمرہ قبول ہوتا ہے نہ حج قبول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، جس جگہ اللہ کے محبوب بندی کے قدم لگے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اپنی شعار، اپنی نشانی قرار دے دیا۔ دوبارہ سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت، پس جو بھی کوئی شخص، یعنی کوئی بھی کیوں نہ، مرد ہے یا عورت، جو بھی کوئی حج کرے اس گھر کا، اوی تمرا یا پھر وہ عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اسے چاہیے کہ ان کے درمیان طواف کرے، یعنی کافروں کے عمل کو گناہ سمجھتا ہوا ترک نہ کرے بلکہ ان کو چھوڑ دے، ان کو دفع کرے، ذہن میں سیدہ ہاجرہ خاتون کا عمل رکھے، وہ ان کے درمیان پھیرے لگائے۔ ومن تطوع خیرا، تو جو بھی کوئی بھلی بات کرتا ہے، بھلا کام کرتا ہے اپنی طرف سے، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کی نیکی کی قدر فرماتا ہے، اس کو بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے، اور وہ سب کو جاننے والا ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔